جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ جی ہم مطالعہ کر رہے تھے، پیج نمبر 74 تک ہم پہنچ گئے تھے اور اس سے آگے آدھا پیج ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اس سے آگے ہم اب مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اول یہ کہ اندرونی زندگی میں اپنے اخلاق اور عادات اور اپنے گھر کے عام حالات کا مکمل اور تحقیقی طور پر جائزہ لیجیے اور غور کیجیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے سبب آپ کے شوہر گھر سے، جو کہ آرام و آسائش اور امن و سکون اور محبت کا مرکز ہوتا ہے، بیزار ہو گئے ہیں، تباہی و بربادی کے اڈوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایک عادل جج کی مانند آپ اس مسئلے کے اسباب و علل کی کھوج کریں اور اس کے بعد اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے بیوی کی بد اخلاقی، لڑائی جھگڑے، اعتراضات اس قضیے کا سبب ہوں، یا گھر کی حالت ابتر رہتی ہو، یا بیوی گھر میں اپنے آرائش و زیبائش اور لباس پر توجہ نہ دیتی ہو، اور شاید اپنے شوہر سے اظہار محبت نہ کرتی ہو، یا اس کی پسند کی اور لذیذ غذائیں تیار نہ کرتی ہو، یا اس کی قدردانی اور سپاس گزاری نہ کرتی ہو۔ اگلا صفحہ ہے 75، اور لکھا ہے کہ اس قسم کی بہت سی خامیاں ہیں جو مرد کو گھر اور زندگی سے لاپرواہ بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنی ذہنی الجھنوں کو بھلانے کے لیے آوارہ گردی، شراب نوشی اور جوا بازی شروع کر دیتا ہے۔ اگلا پیراگراف، ایسی صورت میں خود مرد سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے اور اس کی ذہنی الجھنوں کے اسباب معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر عورت اپنے خامیوں کو دور کر لے، گھر کو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق سنوارے سجائے، تو اس کی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو رفتہ رفتہ زندگی اور گھر سے رغبت پیدا ہو جائے گی، اور بالآخر اپنی بیوی کی خوش اخلاقیوں اور مہربانیوں کا اس پر اثر ہوگا اور تباہی و بربادی کے مراکز سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف، بیوی کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو شوہر سے محبت کا اظہار کرے، نرمی اور ملائمیت کے ساتھ اس کی نصیحت کرے، مہربانی اور خوشگفتاری کے ساتھ اس کی طرز معاشرت کے نتائج سے آگاہ کرے، التماس و التجا کرے، اس سے کہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو چاہتی ہوں، آپ جیسے شوہر کے وجود پر فخر کرتی ہوں، آپ کے وجود کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہوں، ہر طرح آپ کے ساتھ تعاون اور اظہار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقط مجھے ایک بات کا بہت صدمہ ہے کہ ایسی خوبیوں کا مالک انسان خراب لوگوں کی محفل میں کیوں شریک ہوتا ہے، یا فلاں شخص سے کیوں راہ و رسم بڑھاتا ہے، یا فلاں برے کام کی عادت کیوں ڈال لی ہے۔ اس قسم کے اعمال آپ جیسے انسان کے لیے مناسب نہیں۔ مہربانی کر کے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کیجیے۔ اس طرح سے التماس و اصرار کیجیے کہ مرد کا دل ان چیزوں کی طرف سے ہٹ جائے۔ اگلا پیراگراف، ممکن ہے مرد کا اخلاق و کردار اچھا نہ ہو اور اس پر ان باتوں کا جلدی اثر نہ ہو، لیکن کسی حال میں عورت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور زیادہ بردباری اور استقامت کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور اٹل ارادے کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول میں لگا رہنا چاہیے۔ عورت میں اگلا پیراگراف اور اس صفحے کی آخری لائن، عورت میں خدا نے ایک عجیب و غریب قدرت اور اثر انگیزی کی طاقت رکھی ہے، جس بات کا ارادہ کر لیتی ہے اس میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے صفحہ 76۔ وہ جس طرف چاہے اپنے شوہر کا رخ موڑ سکتی ہے، اگر ارادہ کر لے تو اپنے شوہر کو گمراہی سے نجات دلائے گی، تو اس میں کم از کم 80% کامیابی کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے عاقل، مدبر اور دانشمند ہونا شرط ہے۔ اگلا پیراگراف، بہرحال جہاں تک ممکن ہو سختی، غصہ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، البتہ اگر نرمی اور ملائمیت سے کام لینے کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو اور جب کوئی راہ حل نہ ہو، تو جس صورت میں بھی
کامیابی کی امید ہو اس سے کام لینا چاہیے، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مہربانی اور ہمدردی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ غصہ اور سختی میں ہمدردی شامل ہو، نہ کہ انتقام اور کینہ پروری کا جذبہ۔ جی ہاں، مرد کی نگرانی اور دیکھ بھال ایک قسم کی شوہرداری ہے، اور شوہرداری بیوی کا فرض ہے۔ چونکہ یہ کام بہت اہم اور دشوار ہے، اس لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جہاد قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ لکھا ہے آپ کا انورٹڈ کاماس میں، کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے۔ یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا اور اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، شکی عورتیں۔ لکھا ہے، بیوی اگر اپنے شوہر کے معمولی نگرانی کرتی رہے تو بری بات نہیں ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ بدگمانی اور شک اپنی انتہا پر پہنچ جائے۔ بدگمانی ایک لا علاج اور خانہ ماسوس مرض ہے۔ افسوس، بعض عورتیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بڑی تعداد میں عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک شکی عورت سوچتی ہے کہ اس کا شوہر جائز یا ناجائز طور پر اس سے خیانت کر رہا ہے، فلاں بیوہ عورت سے ملتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی سیکرٹری سے اس کے تعلقات ہیں، فلاں لڑکی سے عشق کرتا ہے، چونکہ گھر دیر سے آتا ہے، یقیناً عیاشی کرنے جاتا ہے، چونکہ فلاں عورت سے بات کر رہا تھا، اس پر اس کی نظر ہے، فلاں عورت نے سلام کیا تھا، یقیناً آپس میں تعلقات ہیں، چونکہ فلاں بیوہ اور اس کے بچوں پر احسان کرتا ہے، ضرور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس کی کار میں ہیئر پن ملا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو سیر کرانے لے گیا تھا، فلاں عورت نے اس کو خط لکھا ہے، شاید وہ اس کی بیوی ہے، فلاں لڑکی اور اس کی تعریف کر رہی تھی کہ خوش اخلاق اور اسمارٹ آدمی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، چونکہ اپنے خط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، یقیناً عاشقانہ خط ہوتے ہوں گے، چونکہ مجھ سے کم بات چیت کرتا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی محبوبہ ہے، مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکے باز ہے، چونکہ قسمت کے حال بتانے والے رسالے میں میرے شوہر کے ستارے کے متعلق لکھا تھا کہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے کا وقت اچھا گزرے گا، لہذا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، چونکہ میری دوست نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر فلاں گھر گیا تھا، یقیناً وہاں کوئی عورت ہوگی، چونکہ فال دیکھنے والے نے بتایا تھا کہ ایک سنہری بالوں، سیاہ آنکھوں اور لمبے قد کی عورت تمہارے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، یقیناً وہ میری سوت ہوگی۔ اگلا پیراگراف ہے، شکی عورتیں۔ یہ ہمارا پیج ہے 77، اور اس قسم کی بیکار باتوں پر یقین کر کے اپنے شوہروں کے تئیں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کا یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے، وہ اس سلسلے میں اس قدر سوچتی ہیں کہ ہر بات میں انہیں شک ہونے لگتا ہے، شب و روز اسی موضوع پر بات کرتی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں اپنے شوہر کی خیانت و بے وفائی کا تذکرہ لے بیٹھتی ہیں، ہر دوست و دشمن کے سامنے کہہ ڈالتی ہیں، وہ لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر ہمدردی کے طور پر ان کی باتوں کی تائید کرتے ہیں، اور مردوں کی خیانت و بے وفائی کے سینکڑوں قصے بیان کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، اعتراضات اور بدمزگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گھر کے کام اور بچوں کی نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، ہر روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے، شوہر کی طرف سے بے اعتنائی برستی ہے، سائے کی طرح شوہر کا پیچھا کرتی ہے، اس کے جیبوں کی تلاشی لیتی ہے، اس کے خطوط پڑھتی ہے، اس کے تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی ہے، ہر بے ربط حادثے کو اپنے شوہر کی خیانت سے تعبیر کرتی ہے، اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 78۔ اس قسم کی باتوں سے اپنے اور بیچارے شوہر اور بچوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، گھر کو جسے کہ مہر و محبت اور آرام و سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے قید خانہ بلکہ جہنم بنا دیتی ہے، اور جو آگ لگائی ہے
اس میں خود بھی جلتی ہے اور بے گناہ بچوں اور شوہر کو بھی جلاتی ہے۔ مرد جو بھی ثبوت پیش کرے، قسمیں کھائے، خوشامد کرے اور جتنی بھی صفائی پیش کرے، لیکن ایسی شکی اور حاسد عورتیں مجال ہے جو ٹس سے مس ہو جائیں۔ اگلا پیراگراف۔ قارئین محترم، اس قسم کے سینکڑوں افراد ہمارے سماج میں موجود ہیں جن سے آپ بھی واقف ہوں گے۔ یہاں پر چند واقعات کا ذکر بھیجا نہ ہوگا۔ خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت میں ایک خاتون کہتی ہیں، تعجب نہ کیجیے کہ 12 سال ساتھ زندگی گزارنے اور چھوٹے بڑے 3 بچوں کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کیوں علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ چند روز قبل فلاں سڑک پر میں نے ایک بنی سنوری عورت کے ساتھ اس کو جاتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کی معشوقہ ہوگی جو جون کے مہینے میں پیدا ہوئی ہوگی۔ میں ہر ہفتہ قسمت کا حال بتانے والا رسالہ پڑھتی ہوں۔ زیادہ تر میرے شوہر کی قسمت کے حال میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت جون کے مہینے میں پیدا ہونے والے کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ میں فروری میں پیدا ہوئی ہوں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہے جس کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرے گا۔ اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے شوہر کو اب مجھ سے پہلے سے محبت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ اگلا پیراگراف۔ اس کے شوہر نے کہا، آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ کاش یہ رسالے اس قسم کی وہمی قارئین کی فکر کریں اور اس طرح کی فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ یقین کیجیے ان باتوں کا سبب میرے اور میرے بچوں کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اگر کسی ہفتہ میری قسمت کے حال میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ہفتہ پیسہ ملے گا تو میرے سر ہو جاتی ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا۔ یا اگر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا خط آئے گا تو بس کچھ نہ پوچھیے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ عورت کبھی نہیں بدلے گی، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ صفحہ ہے 79۔ ایک مرد عدالت میں بیان دیتا ہے کہ ایک ماہ قبل ایک دعوت سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کو بھی میں نے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا جو اپنی بیوی کے ہمراہ اس دعوت میں شریک تھا۔ دوسرے دن صبح میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ راستے میں اس کی ماں کے گھر چھوڑتا ہوا جاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں کار میں سوار ہوئے۔ راستے میں میری بیوی نے پیچھے کی سیٹ پر نظر کی اور سر کا ایک کلپ اٹھا کر مجھے دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کلپ کس عورت کا ہے؟ ڈر کے مارے مجھے اس وقت کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میری گاڑی میں کون بیٹھا تھا اور میں وضاحت نہ کر سکا۔ شام کو جب میں اس کو لینے گیا تو اس نے کہلوا دیا کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے سبب پوچھا تو دروازے کے پیچھے سے کہا کہ بہتر ہے اسی عورت کے ساتھ رہو جس کے سر کا کلپ تمہاری کار میں تھا۔ اگلا پیراگراف۔ ایک نوجوان خاتون شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا شوہر اکثر رات کو یہ کہہ کر اس کے دفتر میں کام زیادہ ہے دیر سے گھر آتا ہے۔ یہی چیز میری پریشانی کا سبب ہے، خصوصاً جب سے چند پڑوسی عورتوں نے کہا ہے کہ تمہارا شوہر جھوٹ بولتا ہے، راتوں کو آفس میں اوور ٹائم کرنے کے بجائے دوسری جگہ جاتا ہے اور وہاں وقت گزارتا ہے۔ مجھے اس وقت سے زیادہ بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اور میں ایسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہو۔ اگلا پیراگراف۔ اس وقت اس خاتون کے شوہر نے اپنی جیب سے کچھ خطوط نکال کر جج کے میز پر رکھ دیے اور اس سے درخواست کی کہ ان خطوط کو زور سے پڑھے تاکہ اس کی بیوی بھی سن لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے اور بلا سبب ہی بے جا اعتراضات اور جھگڑا کر کے ہر شب مجھے پریشان کرتی ہے۔ جج نے ان خطوں کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک خط میں اوور ٹائم کے متعلق تھا جس کے مطابق اس کو 4 سے 8 بجے رات تک 4 گھنٹے اوور ٹائم کام کرنا تھا۔ آفس کے دوسرے خطوط سے بھی ثابت ہوتا تھا کہ مقررہ اوقات میں مختلف کمیشنوں اور جلسوں میں شریک تھا۔ وہ نوجوان خاتون جج کی میز کے پاس آئی اور ان خطوں کو دیکھنے کے بعد بولی کہ ہر شب جب میرا شوہر سو جاتا تھا تو میں اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی تھی لیکن اس میں سے کوئی خط مجھے نہیں ملا۔
صفحہ نمبر 80 ہے۔ جج نے کہا، اور پیراگراف بھی نیا ہے، کہ جج نے کہا کہ ممکن ہے ان خطوں کو اپنی میز کے دراز میں رکھتا ہو اور گھر نہ لاتا ہو۔ مرد نے کہا کہ اپنی بیوی کی بدگمانیوں سے میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ میں بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا اور اکثر راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس وقت جو اس وقت وہ جوان خاتون اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور نہایت بےتابی سے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی اور دونوں عدالت سے باہر چلے گئے۔ اگلا پیراگراف۔ دانتوں کا ایک ڈاکٹر عدالت میں شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی بہت حاسد ہے۔ میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، میرے پاس علاج کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں اور یہی چیز میری بیوی کے حسد و جلن کا سبب بنتی ہے، اور ہر روز اسی موضوع پر ہمارے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے عورتوں کا علاج نہیں کرنا چاہیے، میں اس کی بیجا حسد کے سبب اپنے پرانے مریضوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی اس بیجا بدگمانی نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ چند روز قبل اچانک میرے مطب میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی گھسیٹ کے باہر لے گئی۔ گھر پہنچ کر ہم میں خوب جھگڑا ہوا۔ اس قضیے کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ میرے مطب آئی اور مریضوں والے کمرے میں ایک لڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے طریقۂ کار کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی نے، جو میری بیوی کو پہچانتی نہیں تھی، کہا کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا اور بڑا اسمارٹ ہے۔ ایک لڑکی کا یہ کہنا اس بات کا سبب ہوا کہ وہ مجھ کو ذلت و خواری کے ساتھ کھینچ کر گھر لے آئی۔ اگلا پیراگراف۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میری ایک دوست نے بتایا ہے کہ تمہارا شوہر فلاں عورت کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ یہ سچ ہے۔ میں اس قدر پریشان ہوئی کہ اپنے باپ کے گھر چلی آئی۔ اب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے خطا کار شوہر کو سزا دیجیے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا، ایک دن میں دوا خریدنے کے لیے ایک دواخانے گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت دودھ کا ڈبہ خریدنے آئی ہے۔ اس کے پاس پیسے کم تھے، اس لیے میں نے اس کی مدد کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت بیوہ اور غریب ہے، لہٰذا میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ ججوں نے شوہر کے حسن نیت کے متعلق تحقیق کرنے کے بعد ان کے درمیان صلح کرا دی۔ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر ہے 81۔ اس قسم کے واقعات اکثر خاندانوں میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ بدقسمت خاندان جو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ وہ بیچارے معصوم بچے جو اس قسم کے لڑائی جھگڑے اور تناؤ سے بھرے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اس برے ماحول کا ان کی روح اور ذہن پر نہایت خراب اثر پڑنا ایک مسلمہ امر ہے۔ اس قسم کے ماحول اس اس قسم کا ماحول ان میں اس قدر الجھنیں پیدا کر دیتا ہے کہ مستقبل میں ان کا کیا انجام ہوگا معلوم نہیں۔ اگر میاں بیوی ان حالات پر صبر کر کے زندگی کی گاڑی کو اسی طرح کھینچتے رہتے ہیں تو آخر عمر تک عذاب میں گرفتار رہتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کی نسبت سختی اور ضد سے کام لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ جدائی اور طلاق ہوتا ہے۔ اس صورت میں عورت اور مرد دونوں کو ہی بدبختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف مرد کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، معلوم نہیں آسانی سے دوسری شادی میسر ہوگی یا نہیں۔ فرض کیجئے کسی عورت کا انتخاب کیا تو ضروری نہیں کہ پہلی سے بہتر ہوگی، ممکن ہے اس میں کچھ دوسرے عیوب ہوں جو شاید بدگمانی کے عیب سے بھی بدتر ہوں۔ سب سے بڑھ کر بچوں کی خرابی ہے جو در بدر ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے وہ سوتیلی ماں کا بچوں کے ساتھ سلوک ہے۔ مرد اگر یہ خیال کرتا ہے کہ اس شکی عورت کو طلاق دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کر لے گا اور بے عیب عورت سے شادی کر کے سکون و آرام کی زندگی شروع کرے گا، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ محض اس کا خیال خام ہے اور ایسے حالات پیدا ہو جانا بہت بعید ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔
اگلے آڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔